دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول اللہ الامین، ہادی البشریۃ الى نور الحق وضیاء الیقین، وموقظ الانسانیۃ من براثن الشرک والضلال المہین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ بحیقی شریف۔ محترم حضرات، سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آج زمانہ تعلیم میں بہت ترقی کر رہا ہے۔ تعلیم کی طرف ہر ملک و قوم اور ہر طبقے کی توجہ ہو گئی ہے۔ اس دور میں کسی قوم اور کسی ملک کی ترقی اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ اس کے یہاں تعلیم یافتہ کتنے ہیں۔ ہر ملک اور ہر گروہ اپنے افراد کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی لائن میں لگانا چاہتا ہے اور دوسروں کو اس میدان میں پیچھے ڈھکیلنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک مقابلہ اور سادہ جنگی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ موجودہ دور میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اسلام میں علم اور طلب علم کی کیا اہمیت ہے اور اس کی تلاش، جستجو اور کھوج کے لیے کس قدر مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کی تعلیمات انسان کے اس ذوق کی تکمیل و تسکین کا کس درجہ سامان فراہم کرتی ہے۔ سب سے پہلی سورۃ احد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا احسان یاد دلایا۔ اللہ وہی ہے جس نے انسانوں کو علم و تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ ارشاد ہوتا ہے: علم الانسان ما لم يعلم، سکھایا اس نے انسانوں کو وہ نہیں جانتا تھا۔ قرآن نے جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کو ایک فہرست میں نہیں رکھا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ تحصیل علم کی اسلام میں کس قدر اہمیت ہے، اس کا اندازہ احادیث نبوی سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا: اطلبوا العلم ولو كان بالصين، علم حاصل کرو اگرچہ اس کے لیے چین کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ چین کے سفر کا مطلب یہ ہے کہ علم کے حصول میں پوری جد و جہد اور کوشش صرف کر دو۔ علم کے حصول میں، علم کی راہ میں تکلیفوں اور پریشانیوں مصائب سے نہ گھبراؤ۔ دوسری حدیث میں ہے: اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، مہد سے لحد تک علم حاصل کرتے رہو۔ انہیں اسلامی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں میں مختلف براعظموں اور ممالک کی خاک چھانی، طویل سفر طے کیے، مدارس تعلیم گاہیں اور تحقیقاتی مراکز قائم کیے، دارالمطالعہ اور کتب خانوں کا جال بچھایا اور ساری دنیا میں اپنی علمی برتری ثابت کر دکھائی۔ اسلام ان سارے علوم و فنون کو سیکھنے اور حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے جس میں انسانی بھلائی اور انسانی معاشرہ فوز و فلاح مد نظر ہو۔ ساتھ علم و فن اسلامی اصول و قوانین سے متصادم نہ ہو، لیکن ان سارے علوم و فنون کے مقابلے میں اسلام نے دینی تعلیم کو سب سے اہم اور سب سے بڑا فریضہ قرار دیتا ہے۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں، اسلام نے کسی خاندان، قبیلے اور برادری کا نام نہیں ہے۔ جو بھی اس خاندان میں پیدا ہوا ہو وہ خود بخود مسلمان ہو، اور مسلمان بننے کے لیے ہمیں ان قوانین سے باخبر ہونا ضروری ہے جن پر عمل پیرا ہونے کے بعد ایک شخص مسلمان کہلاتا ہے۔ یہی وہ ضرورت ہے جو علم دین کی تحصیل کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ اگر آپ غور سے دنیا کو دیکھیں اور اس کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ دنیا کے اندر ہر زمانے میں دو طرح کی طاقتیں کار فرما رہی ہے: رحمانی طاقت اور شیطانی طاقت۔ رحمانی طاقت انسان کو ہدایت عطا کرتی ہے، اس گمراہی و ضلالت کی تباہ کن بھنور سے نکال کر کامیابی و کامرانی کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ شیطانی طاقت انسان کو غلط روی کا شکار بناتی ہے، اسے گمراہی کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ کون سی طاقت ہماری خیر خواہ، کون بدخواہ، کون صحیح رہنمائی کرتی ہے اور کون غلط، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی تعلیم حاصل کریں۔ علم بغیر کے علم دین کی تحصیل حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔
علم دین حاصل کرنے کی حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا پیٹ علم دین سے مرتے دم تک نہیں بھرتا، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہوتا ہے جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا جب تک واپس نہیں آتا اس کو اتنا ہی ثواب ملتا جتنا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں کو۔ آئیے یہ بات یہ ہے کہ علم دین کا نہ جاننے والا ہمیشہ خطرہ میں رہتا ہے، اسے ہر وقت اس کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ فلاں کام کے اندر جائز و ناجائز کا حدود کیا ہے اور غلط صحیح طریقہ کیا ہے، جبکہ اس کے برخلاف علم دین سے واقفیت رکھنے والا اس قسم خطرات سے بہت کم دوچار ہوتا ہے، کیونکہ وہ شریعت کے حکموں سے واقف ہوتا ہے۔ علماء کی یہ خوبی بیان کی گئی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں علماء سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن علم کے ساتھ ساتھ عمل بہت ضروری ہے۔ علم بغیر عمل کے اس جسم کی طرح ہے جو بے روح ہو یا اس درخت کی طرح ہے جس میں پھل نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علم کی مثال جس کو سیکھا گیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا گیا اس خزانہ کی ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچہ نہ کیا گیا ہو۔ ہمارے اسلاف نے علم دین حاصل کرنے میں بڑے ذوق و رغبت کا اظہار کیا، اس کی خاطر بڑی تکلیفیں برداشت کیے، دور و دراز کی سفر طے کیے، خطرناک راستوں سے گزرے، غربت و مسافرت کی زندگی اختیار کی۔ یہ بات یہ ہے کہ علم دین کا نہ جاننے والے ہمیشہ خطرہ میں رہتا ہے، اس کی خاطر بڑی تکلیفیں برداشت کیے۔ مسلمانوں کے علمی کارنامے بے مثال ہیں، مسلمانوں میں وہ علمی ذوق باقی نہ رہا جو ہمارے اسلاف میں تھا۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جنہیں خود مسلمانوں نے علم و ہنر کا سبق پڑھایا اب خود مسلمان ان کے دستے نگر ہیں۔ مسلمانوں میں وہ علمی ولولے اب ماند پڑ گئے ہیں جن کے ذریعے ہمارے اسلاف دنیا میں چمکے اور دنیا میں نام پیدا کرے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلاف کے علمی ذوق اپنے اندر پیدا کرے تاکہ ہمارا کھویا ہوا وقار واپس مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔